علماء امت نے عقائد کی 3 اقسام بیان کی ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت کا مطلب کیا ہے، اس کو ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اختصار کے ساتھ واضح کریں گے۔ اور یاد رکھیے کہ نقطہ توحید کا فہم اور اس کی سمجھ کے اوپر پورے دین کے فہم کا دار و مدار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین قرآن کریم میں رب کا لفظ متعدد معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں حمد ہے، تعریف ہے، شکر ہے اس اللہ کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ تو رب کے معنی کیا ہیں؟ پرورش کرنے والا، ضروریات زندگی بہم پہنچانے والا، جو ہر مخلوق کو اس کی ضرورت کے مطابق ضروریات مہیا کرتا ہے۔ ہر مخلوق کی ضرورت الگ الگ ہے۔ تربیت اور نشو و نما کرنے والا، اور کفیل یعنی اپنی مخلوق کے تمام معاملات کا ذمہ دار، ہر طرح کی دیکھ بھال اور اصلاح کا ذمہ دار، سردار اور آقا، صاحب اقتدار، حاکم اور فرمان روا، یعنی بادشاہ حقیقی، جس کی فوقیت یعنی حاکمیت اور بالادستی تسلیم شدہ ہے، اور جو تمام کائنات کا نظام چلاتا اور ہر طرح کے تصرفات صرف اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ یہ ہے رب کے معنی کا ایک خلاصہ۔ توحید ربوبیت یہ ہے کہ ان تمام معنوں میں رب صرف اللہ ہی کو مانا جائے۔ مشرک قوم نوح، عاد و ثمود، نمرود اور فرعون اور مشرکین مکہ اللہ کو زندگی اور موت کا مالک، ہوائیں چلانے اور بارش برسانے والا، موسموں اور دن رات کو بدلنے والا تو تسلیم کرتے تھے، مگر انہوں نے حلال و حرام، نفع اور نقصان، حاجت روائی اور مشکل کشائی اور امر و نہی کے اختیارات اپنے خود ساختہ معبودوں کو دے رکھے تھے، اور یہی ربوبیت میں دوسروں کو شریک کرنے کا ان کا جرم تھا، جس کا ذکر قرآن مجید میں جگہ جگہ ملتا ہے، جا بجا کیا گیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو رب بنا لیا ہے، یعنی حلال و حرام اور امر و نہی کے اختیار بغیر کسی علمی سند کے اپنے مذہبی پیشواؤں کو دے رکھے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ وَلَا يَتَّخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنائے۔ ہم ایک دوسرے کو یعنی کسی مخلوق کو، کسی اور شے کو اپنا رب نہ بنائیں، یعنی اللہ کے سوا کوئی حاجت روا اور مشکل کشا یا نفع نقصان کا مالک نہیں۔ فرعون نے جو کہا تھا نا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، اس کا دعویٰ کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ تم سب لوگ میری رعایا اور غلام ہو، تمہارے لیے زندگی کا قانون بنانا، حکم دینا، نظام وضع کرنا، حلال و حرام کے ضابطے مقرر کرنا میرا اختیار ہے، تم سب پر میری غیر مشروط اطاعت اور غلامی لازم ہے۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اس نے یہی تو طعنہ دیا تھا کہ تم مجھ سے اپنی اطاعت کا مطالبہ کرتے ہو، جبکہ قومہما لنا عابدون، تم دونوں کی قوم تو میری عبادت کرتی ہے، میری بندگی کرتی ہے، میری غلامی کرتی ہے، میری چاکری کرتی ہے، میں ان سب کا آقا ہوں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا لہ الخلق والامر، کہ مخلوق اللہ کی ہے اور ان کے اوپر حکم چلانے کا اختیار صرف اللہ کو ہے۔ کسی فرعون اور نمرود کو یہ حق حاصل نہیں، نہ کسی مسلمان ڈکٹیٹر کے پاس یہ اختیار ہے۔ خبردار، مخلوق اللہ کی ہے اور حاکمیت اور قانون کا اختیار بھی صرف اللہ کو حاصل ہے۔ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اللہ کے حکم، اس کے قانون اور اس کی حاکمیت عالم میں کوئی بھی شریک نہیں۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان عذری۔ ناظرین اکرام، بدقسمتی سے اللہ کے نام پر حاصل ہونے والے اس ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں 65 صدی سے ہمارے حکمران اللہ کے اقتدار اعلیٰ پر قابض ہیں، جنہوں نے اللہ کی شریعت اور تمام حدود و تعزیرات کو معطل کر کے انگریز کے اور اپنے خود ساختہ کالے قوانین نافذ کر رکھے۔ یہ اللہ کی حاکمیت سے کھلی بغاوت ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں کفر، ظلم اور فسق و فجور قرار دیا ہے۔
سورہ شورا میں ارشاد ربانی ہے، کیا انہوں نے ایسے اللہ کے شریک بنا دیے ہیں جو ان کے لیے دین اور شریعت کے قوانین گھڑتے ہیں، جن کا اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا؟ ہماری پارلیمنٹ اور عدالتیں اللہ کے قوانین کی باغی ہیں، جس کی سزا پوری قوم کو مل رہی ہے، الیاذ باللہ۔ ناظرین کرام، اللہ کو رب ماننے کے معنی پھر کیا ہوئے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حاکم اور فرمانروا اور بادشاہ حقیقی اللہ ہے۔ یہ زمین اللہ کی ہے، یہ مخلوق اللہ ہی ہے، تو اللہ کی زمین پر صرف اللہ کے قوانین کا نفاذ ہونا چاہیے۔ اور ہمارا خطہ زمین تو حاصل ہی اس وعدے کی بنیاد پر کیا گیا تھا کہ یہاں ہم قرآن کو دستور زندگی بنائیں گے، اللہ کی حاکمیت کے تحت اللہ کے خلیفہ اور نائب کی حیثیت سے اس کی مرضی کو اس کے بندوں پر نافذ کریں گے۔ اور ہم 75 سالوں سے اللہ سے کیے ہوئے اس عہد کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اللہ کی حاکمیت پر قابض لوگ شرک اکبر کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اللہ ہمیں توبہ اور رجوع کی توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔